آپ کو اس طرف لیے چلتا ہوں جس کے لیے یہ جلسہ سجایا گیا۔ میں صدر جلسہ سے یہ التماس کرتا ہوں وہ آئیں چند منٹ میں صدارتی کلمات پیش کریں، اس کے بعد میں سرسری طور پر اور باضابطہ طور پر اور بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جلسے کا آغاز کروں۔ مائک پر حضرت والا حضرت مولانا محمد فاروق صاحب رشیدی دامت برکاتہم اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل به ملبس تاجا والدہ یوم القیامہ۔ حضرات علماء کرام اور معزز سامعین اعظام اور میری پیاری ماں بہنیں، میں چند منٹ کے لیے ان علماء کرام کے بیچ میں اور آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں تقریر کرنے کے لیے۔ حضرت مولانا سلمان صاحب لکھیم پوری تشریف فرما ہے اور حضرت مولانا عبدالرحیم یاسر عبدالرحیم صاحب کاکوری تشریف فرما ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے روح رواں اور آپ کے جانے پہچانے مقرر حضرت مولانا مفتی عزیر صاحب جو آپ کی اسی عیدگاہ کے امام بھی ہیں اور جلسے کے سرپرست بھی ہیں۔ آپ کا یہ جلسہ قرآن پاک کی نسبت سے ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ شخص جن کی اولادوں کے سروں کے اوپر آج تاج باندھا جائے گا، اور بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ بچے جن کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن کریم ان کے سینوں میں پہنچایا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ تا زندگی قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ آج دوستو ہم سب قرآن والے ہیں، ہم سب اسلام والے ہیں، ہم سب مدرسے والے ہیں، لیکن ہمارا یقین اللہ کی ذات سے ہٹ چکا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی بغاوت کرنے والے اور قرآن کریم کے خلاف منصوبے بنانے والے ان کا یقین قرآن سے بہت زیادہ تھا۔ مختصراً یہ ہے، آپ نے علماء کرام کی زبانی حدیث کی زبانی سنا ہوگا کہ کفار مکہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سردار سمجھتے تھے، جیسے کہ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، اخنس بن سرح ہے، ان لوگوں کے علاوہ بہت سے روسائے مکہ ایسے تھے جن کو نیند نہ آتی تھی، قرآن کریم کی تلاوت سن کر کے اپنے آپ کو سکون محسوس کیا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو لہب، ابو جہل، اخنس بن سرح یہ اپنے اپنے بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آتی۔ ابو جہل نے کہا کیا وجہ ہے؟ میں کروٹیں بدل رہا ہوں، نیند نہیں آتی۔ سوچنے لگا تو سوچا اگر سکون لینا ہے تو رات کا وقت ہے، محمد اس وقت اپنے گھر کے اندر تہجد پڑھ رہا ہوگا اور تہجد کے اندر اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوگا، قرآن کریم کو سن کر کے ہمیں سکون مل جائے گا۔ وہ کافر ہے، اسلام کا باغی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، لیکن سکون حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کے الفاظ کے سننے کے لیے بیتاب ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابو لہب اٹھا رات کے اندر، رات کا آخری حصہ گزر چکا تھا، تہجد کا وقت تھا، 12 بجے کا وقت ہوگا۔ پیچھے ابو لہب بھی بے چین ہے، اس نے سوچا چل کر کے ہم بھی وہاں سکون لیں۔ اخنس بن سرح بھی اپنے بستر سے اٹھا، تینوں جا کر کے الگ الگ کھڑے ہو گئے۔
قرآن کو سنا تو نیند آ گئی تینوں کو۔ صبح جب بیدار ہوئے تو دیکھا اور سوچنے لگے اگر لوگ مکے والے دیکھ لیں گے تو ہمیں کیا کہیں گے۔ ایک دوسرے سے چھپنے کی کوشش کی اور تینوں نے قرآن کریم کو سن کر کے جب واپس ہوئے تو راستے میں ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا، تم کہاں گئے تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ اور ایک نے کہا جہاں آپ گئے تھے میں گیا تھا۔ تینوں نے قسم کھائی کہ اب دوبارہ ایسا عمل نہیں کریں گے۔ اب سوچنے لگے کہ تینوں نے قسم کھا لی کہ اگر محمد کے کلام کا ہم تذکرہ کریں گے تو مکے والوں کے درمیان میں ہماری رسوائی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے تینوں نے قسم کھا لی۔ قسم کھانے کے بعد کہا دوبارہ نہیں آئیں گے، لیکن دوسری رات ہوئی پھر وہی حال ہے۔ ابو جہل سوچنے لگا کہ آج تو وہ لوگ جائیں گے نہیں، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا ہے، میں جا کر کے محمد کی زبانی قرآن کریم کو سنوں گا۔ دوسرے دن پہنچے، پھر تینوں پہنچ گئے اور تینوں نے پھر وہ معاہدے کو توڑ دیا۔ آخر میں مکے کی سب سے بڑی جس چیز کے قسم کھائی جاتی تھی، تیسرے دن اس کی قسم کھائی۔ مکے کے اوپر جو غلاف کعبہ غلاف لٹکا ہوا ہے، اس غلاف کو پکڑ کر کے جب مکے والے قسم کھاتے تھے تو سب سے بڑی قسم ہوتی تھی۔ اب جب سب سے بڑی قسم کھا لی تو اب کہا ایک دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، ایک دوسرا محمد کے در پہ نہیں پہنچے گا۔ لیکن رات کا جب وقت ہوا تو پھر قرآن کی طرف کے اندر وہ پہنچ گئے۔ مختصراً یہ ہے کہ جب دو آمنے سامنا پھر ہوا تو کہا تم نے اپنے معاہدے کو توڑ دیا۔ تو ابو لہب نے کہا تھا سنیے کہ اگر ناک کا مسئلہ نہ ہوتا، مکے کی سرداری کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں قرآن کریم کو اللہ کا کلام اور نبی کے اوپر اترا ہوا قرآن کو تسلیم کر لیتا۔ لیکن مکے کی ناک کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے، اپنے وقار کو برقرار کرنے کے لیے ہم نے لوگوں سے چھپ کر قرآن کریم کو سنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ قرآن کریم آج وہ قرآن ہے جس قرآن کی نسبت سے آج دنیا میں ہم بھی رہے، جس قرآن کی نسبت سے آج دنیا کے اندر ہمارا وقار باقی ہے۔ جب قرآن ہمارا ختم ہو جائے گا تو قرآن کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے تو دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا۔ علماء کرام کہتے ہیں جب تک مدارس دنیا کی سرزمین کے اوپر باقی رہیں گے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے باقی رہیں گے، دشمنان اسلام ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، وقت کی قدر کرتے ہوئے اور وقت کا خیال کرتے ہوئے میں تمام حاضرین سے، چاہے وہ علاقے ہوں، چاہے وہ مقامی ہوں، چاہے دور دراز سے آئے ہوں، چاہے وہ میری پیاری ماں بہنیں ہیں، ہر ایک کو اپنے مدرسے کے بارے میں فکر ہونا چاہیے۔ مدرسے کا نام ہے سیدنا عمر فاروق۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر بڑا احسان ہے، آپ کی شریعت کے اوپر بڑا احسان ہے۔ عمر فاروق کا سب سے بڑا احسان ہے جو علی اعلان ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین ہے۔ اس لیے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ نے سینہ کھول کر کے مکے کی گلیوں میں اعلان کرنا شروع کر دیا ہے کوئی آدمی جو عمر سے مقابلہ کرے، اگر وہ مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا، اپنی عورتوں کے چوڑیاں اتار کر کے آئے اور میں علی اعلان کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، اپنا رسول تسلیم کر چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں دین کے اوپر، ان کی نسبت سے یہ مدرسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی ہر چہار جانب سے نصرت اور مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کار کنندان کے اللہ تعالیٰ نصرت و مدد فرمائے، اور جو ہمارے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہر طریقے سے نصرت مدد فرمائے، شیطانی وسوسات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ مدرسہ ہماری اور آپ کی بقا لیے ہوا کھڑا ہے، ورنہ یہ علاقہ اور یہ زمین ترائی علاقہ تھا، لیکن ہم سب کے بڑے اور علاقے کے ایک مشہور معروف شخص تھے جنہوں نے اس مدرسے کی، اس مسجد کی بنیاد ڈالی تھی۔ آج وہ میری نظروں کے سامنے نہیں، لیکن مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اس
بھلے ٹھیکیدار کو میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہو۔ ابھی چند دن پہلے مدرسے کی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں مجھے بلایا گیا تھا، میں نے اس وقت بھی کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا یہ قربانی ان کی ہے۔ انہوں نے یہ باغ لگایا تھا، آج یہ باغ پورے عالم میں مشہور ہو چکا، آج یہ باغ کی سرسبزی پورے عالم میں پہنچ رہی۔ میں تو دعا کرتا ہوں مرحوم کے لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہو اللہ معاف فرمائے اور آخرت کی منزلیں ان کی آسان فرمائے۔ صرف اس نسبت سے کہ مسجد انہوں نے قائم کی تھی، مدرسے کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، اس آبادی کو بسانے کی فکر انہوں نے کی تھی۔ آج ان کی فکر کی وجہ سے نامعلوم کتنی بستیوں کے لوگ، نامعلوم کتنے گھاگرا کے ڈوبے ہوئے لوگ یہاں آ کر کے آباد ہوئے۔ آج یہ مدرسہ نہ ہوتا تو ہم سب محتاج ہوتے، اپنے بچوں کو دوسرے مکتب میں پہنچانے کی فکر کرتے، اور اگر فکر کرتے تو ہمارے سامنے زمین بھی نہ ہوتی، ہمارے پاس وسائل نہ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، اور خاص طور سے یہ مجاہدہ اس وقت جو کر رہے ہیں یہ مولوی سلطان صاحب ہیں، اور سلطان کا مقام بڑا ہے۔ وہ دنیاوی سلطان تھے، یہ دینی سلطان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سلطنت کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے۔ انہوں نے جس للہیت اور جس محبت سے اس عمل کو اور اس پروگرام کو رچایا ہے، وہی جانتے کتنی قربانیاں انہوں نے دی ہوں گی۔ اس لیے کہ مسجد بھی تعمیر ہو رہی، مدرسہ بھی، اور دوسری بات میں مدرسے کے ذمہ داروں سے، خاص طور سے کمیٹی والوں یہ کہتا ہوں کہ مدرسے کی عمارت ابھی بہت ہی کم ہے، اس لیے آپ کے یہاں پرائمری بھی ہے اور ساتھ ساتھ دارالاقامہ بھی ہے، اس کا بھی بندوبست کریں۔ اس مدرسے کے ذمہ دار ہمارے شاگردوں میں کیا نام مستقیم صاحب، جو اللہ نے بہت کو دے رکھا ہے، ان کے والد کا بہت بڑا مقام ہے، مدارس کے اوپر بڑی قربانیاں، یہ بھی ذمہ دار ہیں، اور ٹھیکیدار صاحب کے صاحبزادے ان کے پوتے بھی ہیں اس کے اندر ذمہ دار، اور موجودہ پردھان طاہر صاحب کے والد محترم حاجی نام ہی عبد الواحد صاحب، وہ واحد نہیں ہیں، واحد نہیں ہیں، اگر یہ سمجھے وہ واحد ہیں، واحد نہیں، آپ کے علاقے کے پردھان ہیں، اور جو پردھان ہوگا وہ واحد کہاں ہوگا؟ واحد صرف اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات واحد ہے، لیکن دنیا کا واحد جب اللہ کی وحدانیت سے اپنا تعلق جوڑے گا تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے، اس مسجد کی حفاظت فرمائے، اور اس کے توسل سے جتنے لوگ یہاں آباد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی چہار جانب سے نصرت و مدد فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، اور ان کے بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، ان بچوں سے ورثہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو صرف حافظ قرآن بنانے کے بعد اسی کے اوپر اکتفا نہ کرنے، بلکہ جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی انہیں فکر کرنی چاہیے۔ حدیث میں نے پڑھی، من قرأ القرآن وعمل به البس تاجا والدہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے اوپر کے سر کے اوپر تاج باندھا جائے گا۔ ابھی تاج باندھا جائے گا علماء کے ہاتھ سے، وہاں فرشتوں کے ذریعے سے آپ کے والدین کے اوپر سر کے اوپر تاج باندھا جائے گا، جس کی روشنی حدیث کے اندر آتی چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ لوگ دیکھیں گے یہ تاج کس کے اوپر باندھا جا رہا ہے، کس کے سر کے اوپر سجایا جا رہا ہے گا، کیا کوئی نبی ہے؟ اعلان ہوگا نبی نہیں، حکم ہوگا کیا کوئی شہید ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے استاد کی ڈنڈیاں کھا کر استاد کی سخت باتوں کو برداشت کرنے کے بعد قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور ہمیشہ قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ تو حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا من قرأ القرآن وعمل به، عمل کی شرط لگا دی ہے، اور عمل کرنا اور نہ کرانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئے ہوئے مہمان کرام دل جمعی کے ساتھ بیٹھے، شاعر نے کہا ہے بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا میخانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ۔ ہو سکتا ہے علماء کرام کی آمد سے ہم کو اور ہمارے گھر کو اور ہمارے بچوں کو فیض پہنچے۔ اللہ ہمیں بھی اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔